کی طرح ہی کرناٹک میں بھی آج ووٹنگ عمل میں آئی۔ بنگلورو کی ودھان سبھا میں ووٹنگ کے لیے انتظامات کیے گئے تھے۔ ریاست کے تمام 224 ارکان اسمبلی نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ وزیر اعلیٰ بسوراج بومائی سمیت تمام ایم ایل ایز نے اپنے حق کا استعمال کیا۔ اس موقع پر 2 ارکان پارلیمنٹ نے بھی الیکشن کمیشن کی اجازت کے ساتھ بنگلورو میں ہی اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا اور چامراج نگر کے رکن پارلیمنٹ سری نواس پرساد نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ مرکزی الیکشن کمیشن کے آبزرور امت کمار گھوش اور ریاست کے چیف الیکٹورل افسر منوج کمار اور دیگر کی موجودگی میں انتخابات کی کارروائی عمل میں آئی۔ حال ہی میں انتقال کر جانے والی اردو کی عظیم شخصیت معروف ادیب و نقاد گوپی چند نارنگ کو بنگلورو میں یاد کیا گیا۔ بنگلورو کے الامین ڈگری کالج میں آج تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق صدر عزیز اللہ بیگ، معروف ادیبہ شائستہ یوسف، ماہر منصور، اقبال احمد بیگ اور دیگر نے شرکت کی۔ مقرر نے کہا کہ گوپی چند نارنگ نے اردو کو ایک عالمی زبان کے طور پر فروغ دینے کی کوشش کی، نئی بستیوں میں اردو کو آباد کیا، اردو کے سفیر کی حیثیت سے گنگا جمنی تہذیب کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر بنگلورو سے گوپی چند نارنگ کے تعلقات، کرناٹک کے شعراء اور ادبا سے تعلقات پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کو جو ہے ہم نے اس کا محسوس کیا کہ وہ عالمی شخصیت تھی، پوری دنیا میں اس وقت عالمگیر شخصیت تھی کہ اردو کا تعارف انہوں نے اردو کی نئی بستیوں میں کروایا، اور ہندوستان اور پاکستان کے بہت بڑے اعزازات سے نوازے گئے تھے۔ وہ کوئی ایسا بڑا انعام نہیں تھا کہ ان کو نہیں ملا ہندوستان اور پاکستان میں، نہ صرف دونوں ملکوں کے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو کی نئی بستیاں قائم ہوئی ہیں وہاں پر جو ہے آپ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ آپ نے اردو کا تعارف ان مقامات پر کیا۔ ہمارے الامین کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی بڑی شخصیتیں ہیں، جو محسنین ہیں، ان کے احسان کو ہم یاد کرتے ہیں، ہمارے بچوں تک ان کے احسانات کو جو ہے بتاتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اردو کو ایک ہندوستانی، ایک مقامی زبان کی حیثیت سے فروغ دیا جائے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اردو اور ہندی الگ الگ نہیں ہیں، یہ 2 بہنیں ہیں اور ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اردو کا جو ذخیرہ الفاظ ہے، جو وکیبولری ہے، اس میں تقریباً 60% الفاظ جو ہیں وہ ہندی ہی سے آئے ہیں، سنسکرٹائز ہندی سے ہی آئے ہیں۔ اور کھڑی بولی جسے کہتے ہیں، جو اردو کا سب سے اول ریختہ اور کھڑی بولی وغیرہ، وہ اس کی بنیاد ہی امیر خسرو نے جو شاعری کی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اردو کی ایک دور ختم ہوا، ایک دنیا مٹ گئی، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جانے والوں نے یا جانے والے نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کے جو ادبی کارنامے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک اچھے فنکار کی بات یہی ہوتی ہے، ایک اچھا انٹلیکچوئل جب بھی دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، بلکہ وہ زندہ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقدور ہونے کے باوجود میں 9 اگست کو نہیں رکھتا، میں ماتم کھولا نہیں ہوں اردو کے بارے میں۔ میں آم آلویز ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ، اس لیے کہ اردو ایسی ہے جیسے ریور تھیمس ہے، مین میں کم اینڈ مین میں گو بٹ آئی گو آن فار ایور۔ میں چلتی رہوں گی، میں ہمیشہ، کوئی آئے نہ آئے، اٹ از امیڈیٹ ویدر somebody comes with me or not۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے، اس کی ترویج بقا کے لیے۔ دین اسلام اور صوفیزم کی تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کی خدمت انجام دینے والے سید شاہ زین العابدین ترابی کو بنگلورو میں تہنیت پیش کی گئی۔ شہر کے دارالسلام میں ادارہ ادب اسلامی کے تحت کل ہند اعزازی مشاعرہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر اردو زبان کے فروغ کے لیے خانقاہ ترابیہ کے سرپرست سید شاہ زین العابدین کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں اعزاز پیش کیا گیا۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق رجسٹرار پروفیسر ایس رحمت الحق کی صدارت میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ واضح ہے کہ بنگلورو کے الیکٹرانک سٹی کے قریب واقع خانقاہ ترابیہ میں وقت وقت پر اردو کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اس خانقاہ کے ذریعے امن و اتحاد کی کوششوں کے ساتھ اردو زبان کے فروغ کے لیے نمایاں کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سید شاہ زین العابدین ترابی نے کہا کہ اردو زبان کے ذریعے ہی ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ کی جو اگر زبان مٹ جائے تو اس کا کلچر ختم ہو جاتا ہے، اس کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو ہے وہ تمام مذہبی ختم ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ میں خاص تمام خانقاہوں کو میرے طرف سے بالخصوص، اب بچائی صرف خانقاہوں میں ہے، اردو ادب جو ہے صرف خانقاہوں میں بچا ہے، اور جو ہے
میں چاہتا ہوں کہ تمام خانقاہوں میں، پورے ہندوستان کے خانقاہوں میں میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اردو کے لیے فروغ کرے، اردو کے لیے جو ہے کام کرے، اور جو ہے تو چلیے اس بلیٹن میں ابھی فی الحال اتنا ہی. آداب.